أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. लन तनालुल बिर्रा, लन का माना है हरगिज़ नहीं। तनालु का मतलब है हासिल करना। तनालु का माना हासिल करना। बिर का क्या माना है? नेकी। यहाँ बिर से मुराद एक नेकी है, दूसरा बिर से मुराद है जन्नत का हुसूल। यहाँ बिर से मुराद क्या है? जन्नत का हुसूल। इसलिए कि नेकी का अंजाम, नेकी का जो मकसद है वो जन्नत का हुसूल है। तो लन तनालुल बिर्रा, हरगिज़ आप हासिल नहीं कर सकते जन्नत को। हरगिज़ आप हासिल नहीं कर सकते जन्नत को। हत्ता का क्या माना है? यहाँ तक। हत्ता इंतहा के लिए आता है। हत्ता इंतहा तक है, यहाँ तक। हत्ता यहाँ तक। तुनफिकू का क्या माना है? खर्च करे। कौन खर्च करे? तुम खर्च को। ता आया हुआ है, ता का माना तुम है। हत्ता यहाँ तक तुनफिकू के तुम खर्च करो। मिम्मा जो तुहिब्बून का क्या माना बनेगा? तुम मोहब्बत करते हो। जिस चीज़ से तुम मोहब्बत करते हो वो जब तक नहीं खर्च करते हो तो तुम्हें जन्नत का हुसूल नहीं होगा। लन तनालुल बिर्रा, हरगिज़ तुम हासिल नहीं कर सकते जन्नत को। हत्ता तुनफिकू, यहाँ तक कि तुम खर्च करो। मिम्मा तुहिब्बून, जिस चीज़ को तुम पसंद करते हो। वमा तुनफिकू, माँ का मतलब है जो। वमा और जो तुनफिकू तुम खर्च करते हो। मिन शैइन, किसी भी चीज़ से।
فإن اللہ پس بے شک اللہ بھی علیم اس پر عالم ہے۔ کل طعام، کل کا مطلب ہے تمام چیزیں، کل طعام، اور طعام مانا کھانا پینا، کل طعام تمام کھانے، کانا حلن وہ حلال تھے، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، لام زیر لیے، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، اللہ کا معنی ہے مگر، ما جو حرم حرام کیا تھا، حرام کا مطلب ہے بند کرنا، الا ما حرم مگر جو بند کیا تھا، حرام کیا تھا، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، الا ما حرم مگر جو حرام کیا تھا اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ اپنے اوپر، من قبل اس سے قبل، من قبل اس سے قبل، ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل سے ہونے سے پہلے، من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے تورات کے نازل ہونے سے قبل ہے۔ قل فرما دیجئے، فأتو مانا لے آؤ، قل فرما دیجئے، فأتو بس لے آؤ، بالتورات تورات کو، قل فرما دیجئے، فأتو لے آؤ، بالتورات تورات کو، فتلو بس پڑھو، فتلو تلاوت سے، تلاوت مانا پڑھنا، فتلو بس پڑھو ہاں اس تورات کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ان مانا اگر، کنتم مانا ہو تم، صادقین کا مانا سچے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو تورات لے پڑھو۔ فمن افترا، فا مانا پس، من مانا جو، فمن پس جو شخص، افترا مانا باندھنا، گڑنا، فمن افترا پس جو بنائے، علی اللہ، اللہ کا معنی پر، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، فمن افترا پس جو بنائے، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، من بعد ذالک اس کے بعد، ذالک معنی اس کے، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک پس یہی لوگ، ہم الظالمون یہی ظالم ہے۔ قل فرما دیجئے، صدق اللہ، صدق مانا سچ ہے، سچ کہنا، قل فرما دیجئے، صدق اللہ، سچ فرمائے اللہ نے، جو تلاوت کے بعد ہم پڑھتے ہیں صدق اللہ العظیم، تو اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ نے سچ فرمایا، جو بھی اللہ نے فرمایا سچ فرمایا۔ قل فرما دیجئے، صدق اللہ، سچ فرمائے اللہ نے، فاتبعوا بس تابعداری کرو، فاتبعوا اتباع سے، اتباع مانا پیروی کرنا، تابعداری کرنا، فاتبعوا بس تابعداری کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، ملت مانا دین، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، دین کی، حنیفہ، حنیفہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت بار بار آتا ہے، حنیف کا کیا معنی ہے؟ یکسو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، یکسو ایک اللہ کی وحدانیت ماننے والے، وما کانا، ما کا مطلب ہے نہیں، وما کانا اور نہیں تھے وہ، من المشرکین مشرکین میں سے، لن تنالوا البر تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو، جنت حاصل نہیں کر سکتے ہو، حتی تنفقوا یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون جس چیز کو تم پسند کرتے ہو، وما تنفقوا من شیء اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کسی بھی چیز سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ بھی علیم اس پر عالم ہے، کل طعام ہر قسم کے کھانے، کان حلا لبنی اسرائیل حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ما حرم اسرائیل جو بند کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسی اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التوراۃ تورات کے نازل ہونے سے پہلے، قل فرما دیجئے، فأتوا بالتوراۃ بس لے آؤ تورات کو، فتلوہا بس پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فمن افترا علی اللہ الکذب بس جس نے بنایا اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون بس یہی لوگ ظالم ہے۔ قل فرما دیجئے، صدق اللہ سچ فرمائے اللہ نے، فاتبعوا بس تابعداری کرو، ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، حنیفہ جو یکسو ہے، وما کان من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، لن تنالوا البر تم ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جنت کو، حتی تنفقوا مما تحبون یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس مال میں سے جو تمہیں پسند ہے، وما تنفقوا من شیء اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کسی بھی چیز سے، فإن اللہ بھی علیم بس اللہ اس پر عالم ہے، کل طعام ہر قسم کے کھانے، کان حلا لبنی اسرائیل حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی مگر جو بن کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التوراۃ تورات کے نازل ہونے سے پہلے، قل فرما دیجئے، فأتوا بالتوراۃ
لے آؤ تورات کو، فتلوہا پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، بس جس نے جھوٹ بنائے اللہ پر، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، بس یہی ظالم ہے۔ قل صدق اللہ، آپ فرما دیجیے کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس تابعداری کرو دین ابراہیمی کے کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف یکسو تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ آج کے سبق کے شروع والی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بات کی ہے جنت کے حصول کے لیے، کہ آپ کو جنت حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کریں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا سے محبت نہ کریں۔ اس کا خلاصہ، اس کا نتیجہ کہ دنیا سے محبت نہ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرے، اللہ کے راستے میں دے دیا کرے۔ اس لیے کہ دنیا کی محبت یہ انسان کو ہر چیز سے نکال دیتی ہے۔ دنیا کی محبت دین سے نکال دیتی ہے، دنیا کی محبت ماں باپ کی محبت سے نکال دیتی ہے، دنیا کی محبت بہن بھائیوں کی محبت سے نکال دیتی ہے، دنیا کی محبت رشتہ داروں کی محبت سے بیزار کر دیتی ہے، دنیا کی محبت ہر چیز سے انسان کو بیزار کر دیتی ہے، اور دنیا کی محبت انسان کو اس میں ورغلا دیتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا سے محبت نہ کرو، اللہ سے محبت کرو، اور جب تک آپ اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہیں کرو گے تو آپ جنت حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی اپنے اس پسند کو قربان کریں، اپنے اس پسند کو ختم کریں، تو جب آپ اس پسند کو ختم کریں تو اللہ آپ کو جنت دے گا۔ اس کا مقصد یہی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے عظیم لوگ تھے۔ جب ایک صحابی نے یہ آیت سنی، وہ چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ فلاں میرا باغ ہے، مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، آپ قبول کر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا کہ جب تک آپ اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہیں کرو گے تو آپ جنت حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں جنت چاہتا ہوں اور میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ حوالہ کر دیا۔ یہ ان کے ایمان کا لیول تھا۔ تو ہمیں بھی دنیا سے محبت ختم کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو، چھوٹی چیز بڑی چیز جو بھی خرچ کرتے ہو، اللہ کو پتہ ہے، ریاکاری نہ کرو، کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں، بس چپ کے اپنے کام کر لیا کرے، دنیا سے محبت نہ کرے۔ دنیا کی محبت ساری چیزیں ختم کر دیتی ہیں۔ اگلی آیت میں بنی اسرائیل کے ایک سوال کا جواب ہے۔ بنی اسرائیل وہ کہتے تھے کہ یہ جو اونٹ کا گوشت ہے یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے تھے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ تمام کھانے یعقوب علیہ السلام کے لیے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، سوائے اس کے کہ جو انہوں نے اپنے اوپر خود بند کیا تھا، یعنی اپنی صحت کے حساب سے، اپنی طبیعت کے حساب سے وہ انہوں نے وہ کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، طبیعت کے موافق نہیں تھی وہ چیز، تو انہوں نے بند کر دیا۔ تو ان کو دیکھے دیکھے بعد والے لوگوں نے اس کو حرام سمجھ لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ حلال ہے۔ تو جب ان لوگوں کو بتایا گیا وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو تورات میں حرام آیا ہے، ہم اس لیے اس کو نہیں مانتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تورات میں آیا، تورات تو یعقوب علیہ السلام کے کئی سو سال بعد آیا ہے، تورات میں کیسے آیا؟ یعقوب علیہ السلام تو بہت پہلے گزرے، آپ الٹی بات کرتے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ، پڑھ کے دکھاؤ کہ تورات میں کہاں لکھا ہے۔ اس لیے فرمایا فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس کے باوجود بھی جو لوگ یعنی ان کے اندر اللہ کی محبت، رسول کی محبت، دینداری نہیں ہوتی نا، وہ اپنی طرف سے باتیں کرتے رہتے، پھر بھی وہ کہتے نہیں نہیں تورات میں آیا ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ اور افتراء کرتے ہیں یہ بڑے ظالم ہیں، اور فرمایا کہ یہ نہیں مانتے تو آپ فرما دیں کہ صدق اللہ، اللہ نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا، تم جھوٹے لوگ ہو، اور آپ لوگ دین ابراہیم کی تابعداری کریں، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ لن تنالوا البر، تم ہرگز جنت حاصل نہیں کر سکتے ہو، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، جو چیز تمہیں محبوب ہے، وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کسی بھی چیز سے، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ اس پر عالم ہے۔ کل طعام، تمام کھانے، کان حلا لبنی اسرائیل، حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر جو بن کیا تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے، قل فاتوا بالتوراۃ، آپ فرما دیجئے کہ لے آؤ تورات کو، فتلوها، پس پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فمن افترى علی اللہ الکذب، بس جس نے گڑا بنایا اللہ پر جھوٹ، من بعد ذلک، اس کے بعد،
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی لوگ ظالم ہیں۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، آپ فرما دیجیے کہ سچ فرمائے اللہ نے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، بس تابعداری کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو یکسو ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔